نواحمدی کی طرف سے یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کروڑ پتی تاجر کے 2 بچے اس کے ساتھ کاروبار میں اس کے معاون تھے. اچھا. کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بعد انتقال چھوٹے بھائی نے تمام کاروبار اور مال اسباب پر یہ کہتے ہوئے قبضہ کر لیا اور اپنے بڑے بھائی کو وراثت سے کچھ بھی نہ دینے کا اعلان کر دیا کہ چونکہ بڑا بھائی نامکمل مرد ہے اور نامکمل عورت ہے، لہذا اس وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا قرآن کی روح سے کوئی حصہ اس نے کوئی دلیل دی تھی قرآن کی روح سے؟ اس سے مانگے دلیل، وہ دلیل لا ہی نہیں سکتا کوئی. جی ٹھیک ہے. جی. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طبی نقطہ نگاہ سے مرد ثابت ہو اور اولاد سے محروم ہو، یہ عین ممکن ہے، کیونکہ ظاہری مردانگی اولاد کی ضامن نہیں ہو سکتی. اندرونی کمزوریاں اور بیماریاں اس کے باوجود رہ سکتی ہیں، تو اس کو بھی پھر محروم کریں گے نا اسی دلیل سے. اور کیوں نہیں کریں گے پھر؟ سوال تو یہ ہے. یہ بھائی ایک لو خیال ہے، اس نے بہانہ بنایا. بڑا بھائی معلوم ہوتا ہے تھا بھی کوئی زنخہ ہی جو بات مان گیا ہے. اس میں کوئی مزاحی ہوتی تو مقابلہ کرتا، اور چھوٹے بھائی کی ضرورت کیا ہے کہ وہ آ کے سب کچھ لے جائے. اس لیے یہ ساری باتیں فرضی تو نہیں ہیں مگر موہوم سی باتیں ہیں. کوئی قطعی ایسے دلائل نہیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان کا توڑ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی ضمن میں ہاں ایک ضمن میں آتا ہے کہ جو زنخے کچھ ہوتے ہیں قریب فیمیل کے، کچھ ہوتے ہیں ٹورڈز میل. ٹھیک ہے. تو آیا ان کا حصہ جو بنے گا پھر وہ اسی طرح بنے گا جو ٹورڈز فیمیل ہیں ان کو اسی شیئر سے، اور جو ٹورڈز میل ہیں؟ یہ ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے دیکھنے والی بات ہوگی، مگر میرے خیال میں تو فقہ میں یہ اس طرح کی تقسیم کبھی سننے میں آئی نہیں. یہ جو تفریق ہے نا وہ مشکل کام ہے، اور غالب کے نقطہ نگاہ سے غالباً یہ ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے استثنائی معاملات میں عقل کو استعمال کیا جائے. اور اجازت؟ جی. ایک منٹ. ہاں ایک منٹ فرمائیے. اچھا. اور تو میرے پاس سوال تیار نہیں، آپ کے پاس ہے؟ بس ٹھیک ہے، ہو گیا. پھر ابھی میری گاڑی پھسلنے لگی تھی اچھا جب میں آتا ہوں. اچھا. کافی پھسلن ہے. تو اس میں کیا تعلیم ہے؟ جمعے کے لیے دوستوں نے آنا ہے. احتیاط کرنی چاہیے اس میں. یہ احتیاط کی تعلیم ہے. دعا کے لیے درخواست. اچھا.